کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب سے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ. وقفے سے پہلے شاہد حقان عباسی صاحب ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ جو قومی اسمبلی میں ان کے اور اسپیکر صاحب کے ساتھ جو ہوا دونوں کے درمیان، اور پھر اسپیکر صاحب نے جو ان کو ایک نوٹس دیا ہے، ان سے معافی مانگنے کا تقاضا کیا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو کوئی معافی نہیں مانگوں گا، اپنے موقف پہ قائم ہے. اب اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو آپ کے خیال میں اسپیکر صاحب ان کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جی، دو باتیں ہیں. ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور ایک اس کا اخلاقی پہلو ہے. اخلاقی طور کے اوپر تو ویسے ان کو بحث ہی نہیں کرنی چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو سیاست ہوتی ہے اور جو پارلیمان ہوتی ہے وہ کچھ ٹریڈیشنز کے اوپر قائم ہوتی ہے، کچھ روایات کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. ایاز صادق صاحب نے، آپ نے اسمبلی کو، کاروائی کو جتنے قریب سے آپ نے حامد میر صاحب رپورٹ کیا ہے، دیکھا ہے، بڑے کم اور صحافیوں نے پاکستان میں رپورٹ کیا. مجھے آپ بتائیے ایاز صادق صاحب نے کتنا اچھا سلوک اپوزیشن سے کیا ہے، کتنی اچھا جو ہے وہاں پر انہوں نے جب اپنی باری تھی تو وہ بولنے کا موقع دیا ہے یا ہاؤس کو اس طرح سے چلنے دیا ہے؟ نہیں چلنے دیا. اور اگر ہم اس بات کے اوپر جا کے اسپیکر کو کہیں کہ نہیں میں آپ کو جوتا مار دوں گا اور بدتمیزی روز شروع کر دیں گے، میرا صرف پرابلم یہ ہے جس طریقے سے ہم وہاں پہ اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کا ماحول ہے اور جس قسم کی بٹرنس ہے، جمہوریت سسٹم نہیں ہے اتنی بٹرنس کا. اور اسی لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں اور اب بھی میری پوری کوشش ہے کہ کچھ ماحول کو بہتر ہونا چاہیے. اور جب سے خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر وہ ٹریڈیشنز کو، کچھ اخلاقیات ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اور وہ صرف ایک جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مریم بی بی شاید خوش ہوں گی ان کی اس بدتمیزی سے، یا رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے مجھے، ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم مریم بی بی کو خوش کریں، تو پھر تو یہ بٹرنس بڑھے گی. اور بٹرنس بڑھے گی تو اس کا فائدہ ملک کو تو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ان کو بھی نہیں ہو رہا. اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ بٹرنس کریٹ، اور پھر جتنا بلیکٹنٹ جھوٹ بولتے ہیں. مثلا آج میں صبح جو میں نے خاقان عباسی صاحب کے بیان پہ ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا پوری دنیا میں کرونا کم ہو رہا ہے، پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے سابق وزیر اعظم کی طرف سے کہ مجھے یہ لگتا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا کہ اتنے بڑے لوگ جو ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہوں ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی پرابلم ہی نہ ہو. وہ کنوینئنٹلی آ کے جھوٹ بول دیں اور لگے کہ وہ بالکل آرام سے بات کر رہے ہیں. یہ تو پھر ایک بہت بڑی اخلاقی پستی کی بات ہے. اور جہاں تک لیگل آپ نے پوچھا کیا کر سکتے ہیں، ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میرا خیال ہے کم از کم 5-6 لوگوں کو کئی دنوں تک اور ایون سیشنز تک جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا، اور وہ اسمبلی اٹینڈ نہیں کر سکے. وہ تو پھر سرجنٹ ایٹ آرم اسمبلی کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دے گا. بٹ میں آج سمجھتا ہوں اسد کیسر صاحب بڑے روایتی آدمی ہیں، بڑے ایک اچھے انسان ہیں. میں نے ہمیشہ انہیں دیکھا ہے بڑے سادہ آدمی ہیں، بڑے ایک اچھے دل کے آدمی ہیں. شاید وہ اس طرح کی ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں. میں شاید ہوتا تو میں تو بالکل اور پوزیشن طرح کا بندہ ہوں، لیکن اسد کیسر صاحب آپ کو پتہ ہے ذرا شریف آدمی ہے. یہ بتائیں کہ کل قومی اسمبلی میں دوبارہ وہ قرارداد جو ہے اس پہ بحث ہونی ہے، جو جس قرارداد کے پیش کرنے پہ تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کیا ہے. تو کیا معاملہ صرف قرارداد پیش کرنے تک تھا، یا یہ قرارداد ہے اس پہ بحث ہوگی اور حکومت چاہتی ہے کہ ایک متفقہ موقف جو ہے وہ پارلیمنٹ کا سامنے آئے؟ تو اتفاق رائے کی کوئی کوشش کرے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، فرینکلی جہاں تک معاہدے کی بات تھی وہ تو پورا ہو چکا ہے. ہم نے معاہدہ پورا کر دیا، انہوں نے دھرنے اٹھا دیے، ہم نے پرائیویٹ ممبر جو ہیں انہوں نے اپنا ایک بل وہاں پہ پیش کر دیا، تو معاہدہ تو جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس میں تو کچھ اب کرنے کو باقی نہیں رہا. پی ایم ایل این جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، وہ اپنی ریزولوشن لانا چاہتے ہیں. پہلے تو آپ یہ خیال سمجھیے گا کہ یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، یہ کوئی حکومت کا معاملہ نہیں ہے. لیکن ہم ظاہر ہے کہ نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، نہ ہی ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی کیا مرضی اور منشا ہے. جی پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا، یہ ان کا حق ہے. پی ایم ایل این اپنی ریزولوشن لانا چاہتی ہے تو وہ لے کے آئے، اور وہ سمجھتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دینا چاہیے، تو وہ ظاہر ہے وہ اچھا، پولیٹیکل پارٹی ہیں. ایک چیز ذرا ذرا سمجھائیں. نواز شریف صاحب سے فون کر کے پوچھ لیں اگر وہ یہ ریزولوشن یہ لانا ایک چاہتے ہیں. ایک ایک معاملہ ذرا سمجھائیں ہمیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ معاملہ ہے کیونکہ امجد خان صاحب نے پرائیویٹ ممبر کے طور پر ریزولوشن پیش کی،
لیکن ریزولوشن پیش کرنے سے پہلے انہوں نے شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے نور اللہ قادری صاحب اور گورنر پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر ایک اعلان کیا کہ جی یہ ہمارا معاملہ طے ہوا ہے اور ہم قرارداد پیش کریں گے. تو جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ قرارداد پیش کی گئی وہ اس کا پہلا اعلان تو وزیر داخلہ نے کیا نا, تو اس کا مطلب ہے یہ حکومت نے پیش کیا قرارداد. نہیں, مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ قرارداد امجد خان صاحب نے پیش کی ہے اور وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں کی ہے. ٹھیک ہے. جو معاملہ تھا, اگر حکومت کے اوپر معاملہ ہوتا تو پھر تو یہ معاملہ یہاں پہ جاتے ہی نہ. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی وہ پیدا ہی نہ ہوتی. اور اگر یہی معاملہ اتنا سادہ ہو جاتا کہ حکومت نے یہ کرنا تھا تو پھر تو معاملات ہی آگے نہ بڑھتے. اسی ریزولوشن کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی گروہ کو یا جتھے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ کی فورن پالیسی یہ ہوگی یا وہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو گروہ یا جتھا کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب نے اس کو کل اپنی پریس کانفرنس میں سیاسی جماعت کہا ہے, لیکن یہ کچھ حلقوں میں تاثر ہے کہ حکومت نے اس تحریک لبیک کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے, جس کو آپ نے پہلے بین کیا, اس کے بعد میں اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کر دیا. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اب یہ تو دیکھیں جی بات کرنے والے کے اوپر ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تو جو کالعدم جماعت ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں حکومت نے جو ہے وہ بڑی جگہ دے دی ہے. تو یہ تو انٹرپریٹیشن کی بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ بھی اس کا انالیسس کر سکتے ہیں اور جو دوسرے صاحبان ہیں وہ بھی انالیسس کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ حکومت نے اپنی کتنی پوزیشن جو ہے وہ لوز کی ہے اور دوسری طرف نے اپنی کتنی پوزیشن لوز کی ہے. یہ تو آپ اپنی تشریح ہے. چلیں, میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ انہوں نے تحریک لبیک نے بھی لچک دکھائی ہے, حکومت نے بھی لچک دکھائی ہے. زیادہ اچھی تشریح ہے, یہ زیادہ اچھی بیلنس تشریح ہے. آپ اس تشریح سے اتفاق کرتے ہیں؟ صحیح ہے, چلیے اچھا ہے. اصولی طور کے اوپر تو دیکھیں میرا جو نقطۂ نظر ہے وہ تو جو قرارداد کا آخری حصہ ہے اس کے قریب ہے, لیکن چونکہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو بچانا ضروری ہے اور ایک معاملہ ایسا ہے جس کا سلوشن ضروری ہے, تو اس کے لیے اگر ایک معاملہ ہوا ہے تو بڑی اچھی بات. اچھا, اب یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کی آج درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے, اب وہ ریلیز ہو جائیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے وہ 2 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں, ہر دفعہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, نیب ان کے خلاف عدالت میں کوئی چیز ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے, تو نیب نے ان کو پہلے سے بھی زیادہ مظلوم بنا دیا ہے؟ نہیں, بات کیا ہے جی کہ سچی بات یہ ہے, یہ جو معاملہ ہے احتساب کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بھی اور وہ پبلکلی اس کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا جو کنسرن ہے, پہلی بات تو میر صاحب دیکھیے عمران خان کا کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے. اب شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی نواز شریف صاحب کے اوپر بھی جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اربہ روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا اور پھر اس کا کچھ حصہ ٹی ٹیز کے ذریعے واپس آیا, باقی پیسہ تو وہیں پہ انہوں نے لگا دیا. اس کیس میں بھی کوئی اورل وٹنس تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے کسی بندے کو پکڑا, آپ نے مار پیٹ کر لی اور آپ کا جو ہے ایویڈنس آپ نے آ گئی. یہاں پہ تو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, ایک بینکنگ ٹرانزیکشن کا پتہ ہے. ثابت کچھ نہیں ہوا فواد صاحب, ثابت کچھ نہیں. ثابت میر صاحب آپ اس طرح مہربانی کریے, میں آپ کو ایک جو ہے وہ تجویز دینا چاہتا ہوں, آپ اپنے ریسرچرز کو کہیے کہ صرف ایویڈنس دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کے کیس میں کیا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. ہمارے ہاں سارے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں وہ اس بات کی, وہ اس کی ایویڈنس کے اوپر کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی نے کہ ایویڈنس کیا ہے. چلیں, میں ریسرچر کو نہیں کہوں گا, میں خود جا کے دیکھ لوں گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیب کا وکیل جو ہے وہ یہ ایویڈنس کورٹ میں پیش کرتا ہے تو ججوں کو نظر نہیں آتی؟ نہیں, دیکھیے یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں, وقت اتنا لگ جاتا ہے, ایڈورسوریل سسٹم ہے, اس میں عدالتوں کا بھی قصور نہیں ہے, ان کے اوپر کیسز بڑے زیادہ ہیں اور وہ اتنی توجہ اس طریقے سے جو ہونا چاہیے. اصول نیب کے لاء میں لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر کیس مکمل آپ کریں گے. ایک کیس مجھے بتا دیں جو 30 دن کے اندر مکمل ہوا. اتنا وہ وہاں پہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ وکیل بھی بڑے بڑے آ جاتے ہیں, پھر روز ان کا سپریم کورٹ میں کیس ہوتا ہے, نیب کورٹ میں وہ جاتے نہیں ہیں اور کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے. اور وزیر اعظم نے اسی لیے بارہا یہ بات کہی, نیب کو بھی یہ کہا کہ دیکھیے آپ اپنے آپ کو اتنا نہ پھیلائیں کہ پھر سب لوگوں کو یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ کیسز تو ختم ہی نہیں ہوتے, اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے.
اب یہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے، یہ صرف آپ ایویڈنس اٹھا کے دیکھیں گے اور آپ اپنا سر پکڑ لیں گے کہ یہ اس کیس میں کیسے جو ہے وہ اب تک فیصلہ نہیں ہو رہا اور کیسے ہم باہر نہیں جا پا رہے۔ اچھا، اب میں نے جو ٹیررزم کی ایک نئی ویو آئی ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ جو کوئٹہ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ سے بات کر لیا ہے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، تھوڑا سا وقفہ لینا مجھے، اور وقفے کے بعد میں دوبارہ چوئی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کریں وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب سے۔ چودھری صاحب، ایک ایشو رہ گیا، پھر میں آپ کے ساتھ کوئٹہ والے واقعے میں بات کروں گا۔ جہانگیر ترین صاحب نے آج ایک بات کیا، ذرا سن لیں۔ کوئی کمیٹی میں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہم رابطہ کریں گے۔ میں نے فوری طور پہ تردید کر دی تھی کہ ہم نہیں کسی کمیٹی سے ملیں گے، ہم صرف اور صرف گروپ نے عمران خان کو، یا 30 سے زیادہ لوگ ہیں، 35 سے 40 ہو جائیں گے، ان سب لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے یہاں پہ حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہماری بات تو سنیں، ٹائم دیں۔ توقع ہے، میں آپ کو یہ تازہ بتا رہا ہوں، توقع یہ ہے کہ یہ ملاقات ان قریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی۔ جی چوئی صاحب یہ پوچھنا ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب کی یہ توقع پوری ہونے والی ہے، ان کی اور ان کے گروپ کے لوگوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ایم این ایم پی ایس کی بات ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایم پی ایز ہیں اور ان سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مجھے براہ راست علم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ملاقات کا کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کی ملاقات جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے اور ہوگی بھی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جہاں تک دو حصے ہیں نا، ایک تو حصہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے، وہ تو ضرور ہو جائے گی۔ دوسری جو حصہ ہے جو کرمنل کیسز کا معاملہ ہے، دیکھیے وہ ترین صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ عمران خان سے کوئی یہ مطالبہ ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے کوئی ہمارے کیسز کے اوپر انفلوئنس کریں، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو یہ رواج نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، بابر امان ہوں، اس سے بعد علیم خان صاحب ہوں، اس کے بعد ستین صاحب ہوں، تمام لوگوں کے اوپر کیسز بنے، انہوں نے اپنے فیس کیے، وہ ختم ہوئے، وہ واپس آئے۔ عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، کوئی جرت ہی نہیں کرتا ان کو اس طرح کی بات کہنے کا کہ آپ ہمارے کیسز کو انفلوئنس کریں گے۔ جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے یا ایک پولیٹیکل اس کا تعلق ہے، وہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اب یہ بتائیں کہ چوئی صاحب، کل کوئٹہ میں ایک بہت خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے۔ خوفناک اس لیے تھا کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوا وہاں پہ چائنیز ڈیلیگیشن بھی ٹھہرا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں بلوچستان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اور وہاں پر بار بار یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو عام طور پر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان میں ہوتے ہیں، تو یہ ان میں افغانستان کے راستے سے جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور کلبھوشن یادو جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال بھی ہے۔ یہ دوبارہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیز فائر ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر، اور میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے، تو ایک طرف انگیجمنٹ کی خبریں ہیں، دوسری طرف یہ دوبارہ دہشت گردی کی لہر شروع ہو گئی ہے۔ یہ کچھ سمجھائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ سمجھانا تو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا انفارمیشن ہے اور وہ کتنا ریویل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بلوچستان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور آپ نے جس طرح خود ذکر کیا، کلبھوشن یادو کا اتنا بڑا نیٹ ورک وہاں پہ جو ہے وہ برسٹ ہوا، اور ہماری جو بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری فوج ہے، انہوں نے بلوچستان میں ایک بہت بڑی عالمی سازش کا مقابلہ بڑی کامیابی سے کیا ہے، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ چائنا کے قونصلیٹ کے اوپر کراچی میں بھی حملہ ہوا، اس سے پہلے جو ہیں وہ بہت اٹیکس جو ہیں ان کا ہم نے سامنا کیا، اور یہ وہ سارا جو ماضی میں اس کا جو لنک ہے وہ را سے جڑتا ہے، اور را نے یہاں پر بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ اب یہ جو ایک پرٹیکولر معاملہ ہے، اس کے اوپر ابھی تک وہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ ایویڈنس لی ہے، کتنا وہ اس کے اوپر ایک یقین سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوں، تو میں بالکل اس کے اوپر کوئی اس لیے
حتمی بات ٹھیک نہیں ہے. کرنا چاہتا کہ اس کے ایک تاثر یہ بنے، لیکن جو ماضی ہے اس کے جو واقعات ہیں ان سے بہرحال ایک ہندوستان کا وہاں پر بڑا گہرا لنک رہا ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے، یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں اور الٹیمیٹلی ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھے. لیکن اگر آپ ہندوستان کے اندر ایک ایکسٹریمسٹزم کے ایک شدت پسندی پر مبنی پالیسیز بنائیں، آپ وہاں مسلمانوں کو خصوصاً کشمیریوں کو اس قدر زیادہ کریں، پھر بلوچستان کے اندر مداخلت جاری رکھیں، اس کا نقصان پورے ریجن کو ہوگا، اس ریجن کے شہریوں کو ہو رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو حکومت ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس سے بہتر امن کے دائی آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی، لیکن امن جو ہوتا ہے وہ عزت کے ساتھ ہوتا ہے، برابری کے ساتھ ہوتا ہے، یک طرفہ امن تو نہیں ہوتا. اب آخر میں یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے وزیر اطلاعات تھے پہلے فیز میں، تو آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، آپ نے اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پر کام شروع کیا تھا. پھر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے انہوں نے بعد میں وہ کام جاری رکھا. پھر جب شبلی فراز صاحب تھے تو انفارمیشن منسٹری اور ہیومن رائٹس منسٹری نے اس پر اتفاق رائے کر لیا. اب وہ وزارت قانون میں پھنسا ہوا ہے. کیا ہم امید کریں کہ اب آپ دوبارہ انفارمیشن منسٹر بن گئے ہیں تو جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ قومی اسمبلی تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، بہت آپ امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل وہ بھی پہنچ جائے گا. اور جرنلسٹ کی جو ورکنگ جرنلسٹ کی جو گفتگو جو آپ نے ہمیشہ کی ہے اور میرے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ کی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ہم ورکنگ جرنلسٹ کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے تو 600 جرنلسٹ جو ہیں ان کو ہم گھر جو ہیں وہ دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں، اس کے بعد کراچی اور لاہور کے جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی ہم اس اسکیم میں شامل کر رہے ہیں. صحت کی جو اسکیم ہے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو تنخواہیں نہیں مل رہی آرگنائزیشن سے ان کے اوپر ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ورکنگ جرنلسٹ کے حالات بھی ٹھیک کریں گے اور میڈیا کو اوور آل بھی ذرا جو اس وقت ضرورت ہے سپورٹ کی وہ بھی انشاءاللہ دیں گے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اور آخر چودھری صاحب نے بطور وزیر اطلاعات یہ کہا ہے کہ صحافیوں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی. یہ بالکل ان کو کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں صحافیوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کے روزگار کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. تو پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پر بھی جو بھی جرنلسٹ جو ہے وہ صحافت کرتا ہے وہ اس وقت تک صحافت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس آزادی نہ ہو اور اس کی آزادی محفوظ نہ ہو. تو اس کے لیے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس پہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کو قومی اسمبلی میں لا کے تو اس پر ایک قانون بنائے. اگر یہ قانون بنا دیں گے تو اس پہ دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھے گی. اس وقت جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 145، 145واں نمبر ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اگر جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہو جائے گا تو دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.